بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکے سے دستک پر ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا تو علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 8 سوار اور وہ 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو سلطان نے اپنے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا۔ علی سلطان کو ناجی کا پیغام سنانے لگا۔ پہلے تو سلطان کے چہرے کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا، پھر جیسے خون جوش مار کر سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ آیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ ناجی نے صلیبیوں کے بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دیں۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج بھی امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج ایک ہی وقت میں بغاوت اور حملے کے جواب کی قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت کی شرط رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پیغام لے کر جانے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسی وقت نئی مصری فوج سے ایک دستہ بھیج کر ناجی اور ناجی کے نائبین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام لڑکیاں آزاد کر دی گئیں۔ ناجی کے تمام خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال کر سرکاری خزانہ بنا دیا گیا اور یہ تمام کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے علی کی مدد سے اس خط میں جو پکڑا گیا تھا حملے کی تاریخ مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 ذہین فوجیوں کو شافرنگ کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان دونوں فوجیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ سلطان نے ان کو روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک دیا۔ 8ویں روز وہ دونوں پیغمبر واپس آ گئے اور شافرنگ کا جوابی خط جو اس نے ناجی کے نام لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا۔ شافرنگ نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن قبل سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش تک نہ رہے۔ علی بن سفیان نے ان 2 پیغمبروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے نظر بند کر دیا۔ یہ نظر بندی باعزت تھی جس میں دونوں کے آرام اور بہترین کھانوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی کہ یہ اہم راز فاش نہ ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کو چھپا لیا جہاں صلیبیوں نے لنگر انداز ہو کر اپنی فوجیں اتارنی تھی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے شافرنگ کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ پیار، ڈپلومیسی اور اچھے حسن و سلوک سے بدل لی تھی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں بھی نظر نہیں آیا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہیں آیا۔ وہ سب تو قید میں تھے۔ سلطان نے ناجی اور اس کے نائبین کی گردنیں قلم کروا دیں اور رات میں ہی گمنام قبروں میں دفن کرا دیا۔ ان دونوں مورخوں اور ایک اور مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کے بحریہ کے اعداد و شمار ایک جیسے ہی لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق جس میں فرینک کی، یونان کی، روم کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی، متحدہ کمان میں بحریہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخین کے مطابق اس بحریہ میں جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ یہ جنگی جہاز بہت بڑے تھے۔ ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوجیں تھیں۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایمرک تھا۔ جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی اس کی ٹھیک تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمانڈ اپنے پاس رکھی۔ سلطان نے صلیبیوں کے بحریہ کو مزید قریب آنے دیا۔ جال بچھایا جا چکا تھا۔
سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے ہی تھے کہ ان پر اچانک آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکے ہوئے آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی جن کے پچھلے حصے جلتے ہوئے شعلوں کے مانند تھے۔ مسلمانوں کے اس برستی ہوئی آگ نے صلیبیوں کے جہازوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے تھے جو فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آگے آ گئے، انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز مڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے کو خود ہی آگ لگانے لگے۔ جہازوں سے صلیبی فوج سمندر میں کود رہی تھی۔ ان میں سے جو سپاہی زندہ ساحل پر آ رہے تھے وہ صلاح الدین کی فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ ادھر شیر اسلام نور الدین زنگی نے فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج مصر خشکی کے ذریعے روانہ کر دی تھی۔ فرینک اس وقت سمندر میں جنگی بیڑے کے ساتھ تھا۔ جب اس کو اپنی سلطنت پر حملے کی اطلاع ملی تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کی دنیا بدل گئی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا تباہ ہو چکا تھا اور فوج جل اور ڈوب کر ختم ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایمریک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کی گئی۔ یونان اور سسلی کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو جہاز واپس لے جانے کی اجازت دی، مگر راستے میں ہی ایسا طوفان آیا کہ تمام بچے کچے جہاز وہیں غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر سن 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کر دیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے سلطان کی اس فتح کا سہرا صلاح الدین ایوبی کے انٹیلیجنس کے سر باندھا ہے۔ رقاصہ زکوئی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی وقوع نگار اسد السعدی نے کیا ہے اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی وقوع نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ ایک ابتدا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اب پہلے سے بھی زیادہ خطروں میں گر رہی ہے۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں اور کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑ پھڑاتے نظر آ رہے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا کیونکہ بچے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھیں اور ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں اور جو اس قابل نہ ہوں ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں جل گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹخ رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی۔ بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحہ کا معائنہ بڑی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحہ کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے، پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھیں وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام
کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہو ان کی مرہم پٹی بھی وہیں کی جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا تھا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کی ایک سمت اور عقد میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے، ان میں سے ان کا رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا۔ وہ اس معرکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا۔ لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی واپس چلی جاتی تھی۔ ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے پیچھے اور بائیں طرف اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ اس نے بحر روم کی طرف دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا اور بولا، کس قدر تعفن ہے۔ اس کی اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگی۔ پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی، پھر ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹیاں سنائی دیں۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کی اوٹ پر جدھر ساحل تھا اترتے گئے۔ ایوبی نے کہا، لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور گدھ 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہوں۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا، ان لوگوں کی کھوپڑیاں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بہتر ہے۔ یہ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ صلیبی چوہوں کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک سالار نے کہا، اور ہمارے بادشاہ انہیں جزیہ دے رہے ہیں۔ شداد نے کہا، فلسطین پر صلیبی قابض ہیں۔ سلطان، کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین سے انہیں نکال سکیں گے؟ صلاح الدین نے کہا، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو شداد۔ ایک سالار بولا، ہم اپنے بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ سلطان نے کہا، حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی طاقت سے نظر آتش کر کے ڈبو سکو گے؟ تم نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکھیوں کی طرح چھا جاتا۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں نہیں بلکہ صرف گھات لگا کر اس لشکر کو سمندر کی تہ میں گم کر دیا۔